جی جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کا نام فائنل کیا گیا ہے۔ انکوائری کمیشن کے حوالے سے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا ابھی شہباز شریف کی صدارت میں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن تشکیل دینے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ دنوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ان کے چیمبر میں سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ ایک انکوائری کمیشن جو ہے تشکیل دی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے 6 جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا کہ ان کے اوپر فیصلوں کے حوالے سے دباؤ آتا ہے اور ان کو ذہنی اذیت سے گزارا جاتا ہے، جس کے بعد چیف جسٹس نے فل کورٹ اجلاس طلب کیا تھا، اور بعد میں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے ان کے ساتھ جا کے ملاقات بھی کی تھی چیمبر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ ریٹائرڈ جج کے انڈر میں ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے گا، لیکن وفاقی کابینہ جو ہے وہ اس کی منظوری دے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے بھی پھر یہ ہوا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا تھا کہ انکوائری کمیشن کے سربراہ ریٹائرڈ جج ہوں گے، اور ان کا یہ خیال تھا ذاتی طور پہ کہ یہ 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر ان کے اوپر کیا دباؤ ہے، لیکن ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی جو الزام لگائے ہیں ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن یہ ٹی او آر جو ہیں وہ بعد میں بنیں گے، اور ٹی او آرز کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ تو ابھی طے ہوگا جب ٹی او آرز بنیں گے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد جو انکوائری کمیشن ہے وہ تشکیل دی جائے گی۔ انکوائری کمیشن کے حوالے سے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہونا تھا، لیکن اجلاس جب ملتوی کیا گیا تو پھر یہ باتیں ہونے لگی کہ جس وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر انکوائری کمیشن کو تشکیل دینا ہے، یعنی کہ سربراہ کا نام اس کی منظوری دینی ہے، وہ اجلاس ہی ملتوی کیا گیا۔ لیکن بعد میں بتایا گیا کہ وفاقی وزراء کیونکہ اسلام آباد کے اندر موجود نہیں ہیں، تو اس حوالے سے اجلاس جو ہے وہ ایک دن بعد کیا جائے گا۔ آج جب شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تو دیکھا یہ گیا کہ یہ تقریباً اجلاس جو تھا وہ آن لائن اجلاس اس کو کہا جائے، کیونکہ شہباز شریف کے ساتھ عطا اللہ تارڑ، اعظم نذیر تارڑ صاحب، مصدق ملک صاحب تو تھے، لیکن باقی وفاقی وزراء جو تھے وہ ویڈیو لنک پہ ہی وزیر اعظم کے ساتھ شریک تھے۔ وزیر اعظم نے خود ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے خطاب کیا، لیکن بہرحال وفاقی کابینہ کے اس اجلاس کے اندر ریٹائرڈ جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کی تشکیل جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے ناصر الملک صاحب کا نام لیا جا رہا تھا، ریٹائرڈ جج صاحب کا، لیکن آج کی جو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر کی خبر سامنے آئی ہے اس میں ریٹائرڈ جسٹس جو تصدق حسین جیلانی ہیں ان کا نام انکوائری کمیشن کے سربراہ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ وہ ایک ممبر کمیشن ہوگا، یعنی جو سربراہی تصدق حسین جیلانی صاحب کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ وہ اکیلے ہی ممبر ہوں گے، ایک ہی ممبر جو ہے وہ اس کمیشن کا سربراہ جو ہے وہی ہوگا، اور اس پہ انکوائری ہوگی کہ 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے، وہ اس حوالے سے تحقیقات کریں گے، پھر دیکھیں کہ جج صاحبان کو بھی اس میں بلایا جاتا ہے یا نہیں، یا جج صاحبان نے جن کے اوپر الزام لگائے ہیں کیا ان کو بلایا جاتا ہے یا نہیں۔ ٹی او آرز کے اندر کیا کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے کہ کیا کیا ان کو لمیٹیشن دی جاتی ہیں ٹی او آرز کے اندر، اور پھر اس کمیشن کا مینڈیٹ کیا ہوگا، دن کتنے ہوں گے، اور اس کمیشن کی آفس کہاں پہ ہوگی۔ تو یہ ایک سارا سلسلہ جو ہے وہ تصدق حسین جیلانی صاحب شروع کریں گے، پھر یہ کمیٹی جو رپورٹ مرتب کرے گی، یہ رپورٹ جو ہے بعد میں پبلک کی جائے گی یا پبلک نہیں ہو پائے گی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جمع ہوگی، وزیر اعظم صاحب کو جمع ہوگی۔ تو یہ سارے مراحل جو ہیں ابھی طے ہونے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو چیف جسٹس کو خط لکھے تھے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے، جس کے بعد شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور اس میں یہ طے ہوا تھا کہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی، ریٹائرڈ جج کے انڈر میں انکوائری کمیشن ہوگی۔ تو آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اندر منظوری دی گئی ہے ریٹائرڈ جج تصدق حسین جیلانی کے نام پہ کہ وہ اس انکوائری کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔